یہ تو لائٹ ویٹ گاڑی ہے، اس کا کیوں داخلہ بند کر دیا گیا شہر میں؟ ایک کار شہر میں آ جا سکتی ہے، وہ لائٹ گاڑی ہے۔ اسی طرح ہماری جو مزدہ گاڑی ہے یہ لائٹ گاڑی ہے، یہ بھی آ جا سکتی ہے۔ یا تو مزدے دن کو چلانے پڑیں گے تو یا پھر یہ تمام مارکیٹ رات کو کھولنی پڑیں گی۔ وہ مزدہ رات کو گاڑی کے حادثہ ہوا ہے رات کو، تو پلان کیا ہے کہ مزدہ دن کو بند کر دو۔ ہیوی گاڑی رات کو 11 بجے کو انٹر ہوتی ہے تو 1000 گاڑی انٹر ہوتی ہے، تو جب مزدہ بھی ساتھ ہی انٹر ہوگا تو 10,000 گاڑی انٹر ہوگی۔ کنٹرول ہی نہیں کر پائے گی انتظامیہ، کنٹرول ہی نہیں کر پائے گی یہ مینجمنٹ یا ٹریفک پولیس یا دوسرے محکمے۔ میں نے ریل گاڑیاں حادثے ہوتے تھے اتر جاتی ہیں، حادثے ہوتے ہیں، وہ بھی بند کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں عبدالحنان چودھری، PNN ڈیجیٹل میڈیا ٹی وی سے۔ کہتے ہیں گاڑی کا پہیہ چلنے سے ہی زندگی کا پہیہ چلتا ہے۔ آج ہم پاکستان منی مزدہ گڈس ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کے آفس میں موجود ہیں۔ آل پاکستان منی مزدہ گڈس ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کے مرکزی صدر حاجی شیر علی چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج ہم ان سے ایک انتہائی اہم ترین ایشو پر بات چیت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ لاہور میں لائٹ ویٹ جو گاڑی ہے مزدہ، اس کے داخلے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ رات 11 بجے سے پہلے مزدہ لاہور میں شہر کی حدود میں داخل نہیں ہو سکتا، جبکہ یہ لائٹ ویٹ گاڑی ہے بالکل اسی طرح جس طرح دوسری وہیکلز ہیں، کار ہے، دوسری گاڑیاں ہیں۔ تو یہ ایک اہم ترین سنگین ایشو ہے جس پر منی مزدہ گڈس ٹرانسپورٹرز ایسوسی ایشن شدید تحفظات کا اظہار کر رہی ہے۔ ہمارے ساتھ مرکزی صدر موجود ہیں۔ پریزیڈنٹ صاحب، وقت دینے کا بہت شکریہ۔ یہ تو لائٹ ویٹ گاڑی ہے، اس کا کیوں داخلہ بند کر دیا گیا شہر میں؟ جی بہت شکریہ۔ گزارش ہے کہ مزدہ کے اوپر دن کے اوقات میں پابندی لگانا تمام ٹرانسپورٹر کا معاشی قتل ہے۔ تو جیسے کہ ایک کار شہر میں آ جا سکتی ہے، وہ لائٹ گاڑی ہے، اسی طرح ہماری جو مزدہ گاڑی ہے یہ لائٹ گاڑی ہے، یہ بھی آ جا سکتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ پابندی لگانا اس کو ہمارا جو آئینی اور قانونی حق ہے، جو ہمارا رائٹ ہے، اس کو انہوں نے مجروح کیا ہے اور ان پہ ڈاکہ ڈالا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ جو ہماری جتنی بھی مارکیٹیں ہیں، جتنے بھی ہمارے گودام ہیں، وہ شہر کے اندر ہیں۔ جب ان گاڑیوں کو بند کر دیا جائے گا اور جتنی مارکیٹیں ہیں وہ بھی بے روزگار ہو جائیں گی اور ہمارے مزدے بھی بے روزگار ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اگر ہمارے ٹرانسپورٹر نے، ہماری پارٹیوں نے اگر جوتے خریدنے ہیں، وہ جو شوز خریدنے ہیں، تو وہی شہر کے اندر مارکیٹ ہے، موتی بازار مارکیٹ ہے۔ جو اگر کسی نے ٹائلیں خریدنی ہیں تو وہ بڑی انٹرنیشنل مارکیٹ ہے، وہ جو شرح میں ہے۔ اس طرح ہماری کراکری کی جو شالمی میں مارکیٹ ہے، اس طرح تمام اردو بازار میں جو ہماری بکیں، کتابیں، جو جتنے بھی فوڈ کے اکبری منڈی ہے، جتنے فوڈ کے وہ چیزیں کھانے پینے کی، وہ شہر کے اندر ہیں۔ تو یا تو مزدے دن کو چلانے پڑیں گے تو یا پھر تمام مارکیٹ رات کو کھولنی پڑیں گی۔ یہ فیصلہ کرنا پڑے گا اس انتظامیہ کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بہانہ انہوں نے بنایا کہ مزدہ کے نیچے 4 لوگ آ گئے، اللہ تعالیٰ کے مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ کو گھر والوں کو صبر جمیل تھا، یہ حادثہ ہے۔ دیکھیں کہ وہ مزدہ رات کو گاڑی کے حادثہ ہوا ہے رات کو، تو پلان کیا ہے کہ مزدہ دن کو بند کر دو۔ یا تو بھائی رات کو بند کرو نا، رات کو حادثہ تو رات کو بند کرو۔ حادثہ رات کو ہوا ہے، اس کے متبادل مزدہ دن کو بند کر دیا ہے۔ کیسی پالیسی ہے، کیسا یہ بہانہ ہے؟ میں سمجھتا ہوں مزدہ بند کرنا ایک بہانہ ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ ایک مزدہ بند کرنے میں اس کو رات کو 11 بجے انٹر کریں گے۔ اگر رات کو پہلے 1000 گاڑی انٹر ہوتی ہے لاہور میں، ایک میں مثال دے رہا ہوں کہ ہیوی گاڑی رات کو 11 بجے کو انٹر ہوتی ہے تو 1000 گاڑی انٹر ہوتی ہے، تو جب مزدہ بھی ساتھ ہی انٹر ہوگا تو 10,000 گاڑی انٹر ہوگی۔ کنٹرول ہی نہیں کر پائے گی انتظامیہ، کنٹرول ہی نہیں کر پائے گی یہ مینجمنٹ یا ٹریفک پولیس یا دوسرے محکمے۔ اور میرا سوال یہ ہے کہ جو آلودگی ہے یا حادثات ہیں، کیا دن کو ہوتے ہیں، رات کو نہیں ہو سکتے؟ رات کو تو حادثہ ہو سکتے ہیں نا؟ کیا
4 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے، افسوسناک خبر ہے، نہیں ہونی چاہیے. کیا ان 4 لوگوں کی سیفٹی کے لیے آپ نے مسجد تو بند کر دیا، لیکن جو ہر روز لاہور میں 25 لوگ موٹر سائیکل کی زد میں آ کے وہ ڈیتھ ہو رہی ہے، پھر موٹر سائیکل بند کر دیں. مسجد بند ہوتا تو 4 لوگوں کی وجہ تھے تو موٹر سائیکل بند ہونے چاہیے. کیا یہ جو موٹر کے اوپر ہر روز حادثات ہوتے ہیں تو پھر بالکل موٹر بھی بند کر دینا چاہیے ان کو لوگوں کو. جی ٹی روڈ پہ یہ حادثات ہوتے ہیں، جی ٹی روڈ بند کر دینا چاہیے. کیا جہاز کریش نہیں ہوتے؟ میں جہاز کریش ہوتے دیکھے ہیں، میں نے ریل گاڑیاں حادثے ہوتے تھے اتر جاتی ہیں، حادثے ہوتے ہیں، وہ بھی بند کر دیں. یہ کہتی پالیسی مجھے سمجھ نہیں آ رہی پالیسی کی. بجلی کے شارٹ سرکٹ ہو جاتا ہے. میرا تمام حادثے کا کیا حل ہے؟ یہ مسجد بند کرنا حل ہے؟ مسجد بند کرنے سے لاکھوں کروڑوں لوگ اس سے جڑے ٹرانسپورٹ سے وہ بے روزگار ہو جائیں گے اور معیشت کو بے پناہ نقصان ہوگا. میری ریکویسٹ ہے انتظامیہ سے کہ مسجد کو چلتا رہنے دیں اور معیشت کو چلتا رہنے دیں اور ان غریب لوگوں کا جو روزگار ہے اس کو چلتا رہنے دیں. چودھری صاحب، کتنے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ لاہور شہر کی حدود میں ڈیلی مسئلے جو لاہور بیرون سے اندرون لاہور میں داخل ہوتے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ کتنے کے لوگ متاثر ہو گئے؟ ذرا سی ٹی او صاحب سے یہ بھی دردمندانہ اپیل ہم سنا دیں انہیں. دیکھیں کہ ایک گاڑی کراچی سے چلتی ہے اور وہ صبح 11 بجے مسجد ہمارا ٹھوکر پہ آ گیا. کیا اس کو صبح 11 سے رات 11 بجے تک کہاں کھڑا کریں گے؟ مجھے بتا دینا کتنی سپیس ہے گاڑیاں کھڑی کرنے کی. کیا ان کے پاس پیرامیٹر ہے کہ یہ گاڑیاں کہاں کھڑی ہوں گی؟ 25,000 گاڑی روز جو ہماری ایسی گاڑی ہے جو شہر سے سامان اٹھا کے جو ہمارے بار گوداموں وہاں شفٹ کرتی ہے. 25,000 گاڑی ہماری لاہور سے سامان اٹھائے گی، بار گوداموں میں بھیجے گی اور بار گوداموں سے ہم ٹرالوں میں لوڈ کر کے آگے بھیجتے ہیں پنڈی، پشاور اور کراچی، کوئٹہ، تمام شہروں میں سوات تک. یہ ہماری گاڑیاں. اس کے بعد شہر میں 2 فروٹ اور سبزی منڈیاں ہیں جو شہر کے اندر ہیں، بلکہ تمام ہی اندر ہیں. ہاں، اس کو کیسے؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 2020 میں 21 میں جب لاک ڈاؤن لگا تھا نا، اس وقت بھی یہ ہمارا مسجد بند نہیں ہوا تھا. انتظامیہ نے کہا تھا، حکومت نے کہا بھائی مسجد چلیں گے تاکہ معیشت کو دھچکا نہ لگے اور جو سپلائی ہے وہ اس کو متاثر نہ ہو. یہ خود ہی اپنی سپلائی متاثر کر رہے ہیں، خود ہی معیشت کو ڈوبنا دینے جا رہے ہیں. تو میری گزارش ہے کہ مسجد کو چلتا رہنے دیں، نظام کو چلتا رہنے دیں. وزیر اعلیٰ پنجاب اور جس طرح سی ٹی او لاہور اور وزیر ٹرانسپورٹ ہیں، ایک حادثہ ہو گیا، ان کو اس مسئلے پر ٹرانسپورٹرز کے ساتھ میں آپ کی جو منی مسجد گڈس ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کے لیے ایک مستقل حل اس کا تلاش کر لینا چاہیے، نہ کہ بند کر دیا جائے. اس حوالے سے بھی آپ اپیل کریں کہ آئے بیٹھیں اس مسئلے کا مستقل حل نکالیں. میرے خیال کے مطابق محترمہ مریم نواز صاحبہ کو تو حادثے کا تو شاید پتہ ہے، لیکن یہ اس کو نہیں پتہ کہ یہ پابندی لگا رہے ہیں. یہ بات نہیں ہے کہ ایک حادثہ ہونے کی وجہ سے پابندی لگ جائے، مسجد کے ہزاروں لاکھوں لوگوں کا روزگار اور یہ تمام چیزیں ڈسٹرب ہو جائیں. لیکن یہ انتظامیہ کی ہی پالیسی ہے اور ان کو بھی اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کرنی چاہیے، کیونکہ ایسے نظام چل نہیں سکتا جیسے یہ چلانا چاہ رہے ہیں. کتنا بڑا کراچی شہر ہے، وہاں پہ مسجد چل رہے ہیں. کتنا بڑا پنڈی اسلام آباد شہر ہے، وہاں پہ مسجد چل رہے ہیں. کیا تکلیف ہے لاہور میں مسجد بند کرنے کے لیے؟ کوئی ایسی وجوہات نہیں، صرف اپنی سیاست، اپنے عہدے، اپنی نوکریاں، اپنے آپ کو چمکانا، یہ چیز ہے مسجد بند کرنے میں. لیکن یہ ایسے مسجد بند انشاءاللہ نہیں ہوگا. تمام مسجدیں، تمام گاڑیاں، بما فیملیاں روڈوں پہ آ جائیں گے. یہ میں بڑے یعنی کہ یقین سے کہہ رہا ہوں یہ بات. میں کہنا کہ جتنی فیملی ہے، جس بندے کا رزق ہی چھین لیا جائے گا. یہاں پہ بات آ جاتی ہے
بزنس کی، یہاں پہ آ جاتی ہے اپنے کاروبار کی، یہاں پہ آ جاتی ہے اپنے پیٹ کی. جہاں پیٹ کو ہاتھ پڑ جائے تو پھر پیچھے کیا رہ جائے گا. یہ حدیثیں بھی ہیں کہ جب عزت پہ اور اپنے رزق پہ ڈاکہ ڈالے تو پھر چپ نہیں رہنا چاہیے. تو ان کے رزق پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے، یہ لوگ چپ نہیں رہیں گے. چودھری صاحب، لاہور میں ٹریفک وارڈن سے تنگ آ کر رکشے کو آگ لگا لی، موٹر سائیکل کو آگ لگا لی، کسی نے خود سوزی کی کوشش کر لی. یہ اس طرح کے واقعات ہم لاہور شہر میں آئے دن دیکھتے ہیں. کسی اور شہر میں وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ اس طرح کے واقعات ہم نہیں دیکھتے، صرف لاہور میں دیکھتے ہیں. چودھری صاحب، یہ واقعات آپ کے کاروبار کو کتنا متاثر کرتے ہیں؟ آپ وزیر اعلیٰ محترمہ نواز شریف صاحبہ کو ذرا یہ بھی بتائیں. میں اپنے لیڈر محترمہ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ پرسنل طور سے مجھے ایک یا دو لوگ دیں. انہوں کو میں پرائیویٹ اپنی گاڑی میں بٹھا کے تمام شرح پہ لے کے جاؤں گا جہاں پہ لوگ ٹریفک کو نہیں مینیج کر رہے ہیں، صرف اور صرف ریونیو اکٹھا کر رہے ہیں، بدماشی کر رہے ہیں، وہ ہمارے ڈرائیور کو گریبان سے پکڑ رہے ہیں، اتنا ظلم کر رہے ہیں کہ پہلے کسی کو چلان کرنے کا مقصد ہے کہ کسی کو سزا دینی، 1000 کی 2 کی سزا. انہوں نے 10 لاکھ کا چلان کر دیا ہے، 20 لاکھ کا کر دیا ہے، 25 لاکھ کا چلان. یہ کون سا طریقہ کار ہے ٹریفک چلانے کا؟ یہ تو ریونیو اکٹھا کرنے کا پروگرام بنا لیا انہوں نے. اگر سیکرٹری ٹرانسپورٹ کا عملہ ہے تو وہ تنگ کر رہا ہے، پیٹرولیم پولیس ہمیں تنگ کر رہی ہے، ایکسائز ہمیں تنگ کر رہی ہے، ٹریفک پولیس ہمیں تنگ کر رہی ہے، انوائرمنٹ ہمیں تنگ کر رہی ہے، PTC ہمیں تنگ کر رہی ہے. تمام محکمے ہمارے پیچھے پڑ گئے ہیں کہ ان کو ٹرانسپورٹ چلانے نہیں دینی. جب تک ٹرانسپورٹ نہیں چلے گی ملک کی معیشت بہتر نہیں ہو سکتی. یہ بڑے یقین سے میں بات کہہ سکتا ہوں. اس پہ منسٹر ٹرانسپورٹ کو، تمام اداروں کو، حکومت پنجاب کو اور حکومت پاکستان کو ہمارے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. پالیسیاں بنانی پڑیں گی، ان کو ریلیف دینا پڑے گا. تب سے یہ ملک چلے گا، تب سے یہ معیشت بہتر ہوگی، تب سے یہ پورا نظام چلے گا. چودھری صاحب، جس چوک میں جائیں سیکٹری ٹرانسپورٹ کے جتھے کھڑے ہیں. وہ جناب ڈرائیوروں کو جس طرح آپ نے کہا ہراساں کرنا، گریبانوں سے پکڑنا، مار پیٹ کرنا، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. PTC کا ایک ادارہ ہے جو آپ کو ڈیل کرتا ہے، تو وہ کس طرح کا سلوک کر رہا ہے؟ اس سے آپ کو کس طرح کے تحفظات، خدشات ہیں یا مطمئن ہے اس سے؟ جی، جیسے آپ نے بتایا کہ ہر چوک میں جتھے کھڑے ہوئے ہیں، تو بالکل میں اس بات پہ ایگری ہوں. میں دیکھتا ہوں ہر روز یہ 8-8 10-10 لوگ کھڑے ہیں، بات کرتے ہی نہیں ہیں. کاغذ پورے ہیں یا کم ہیں یا پورے ہیں. جتنا ظلم ہمارے اوپر ہو رہا ہے نا، میں تو بتا ہی نہیں سکتا. ٹریفک پولیس 10,000 کے چلان، سیکرٹری ٹرانسپورٹ کے 10,000 کے چلان، اس کے بعد گاڑی کو FIR دینا، یہ کہاں کا طریقہ ہے؟ ایک گاڑی کے بعد ایک ڈاکومنٹ شارٹ کسی وجہ سے ہو جاتا ہے نا. گاڑی لاہور سے باہر گئی ہے، وہ نہیں آ سکی یا اس کا کوئی پرابلم ہے، تو اس نے 2-4 دن ایک فٹنس یا روٹ کو شارٹ ہو جاتا ہے. اس کے اوپر FIR دینے کا کیا حق ہے کسی کو کہ اس کو بندے کو داغدار کرنا، ڈرائیور کو اشتہاری کروانا؟ اور ڈرائیور پشاور کا اور لاہور میں جہاں سے بھی آئے ڈرائیور، کراچی سے آئے یا پشاور سے، اس کو اشتہاری کروانا، اس کا کرمنل ریکارڈ بنانا. یہ پالیسی مجھے سمجھ نہیں آ رہی، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہمارا تو کاروبار تباہ ہو گیا ہے. ڈرائیور چھوڑ کے کام جا رہے ہیں، یہ ڈرائیوری چھوڑ رہے ہیں، لائسنس بناتے نہیں ہیں، ڈرائیور کو FIR دیتے ہیں، بلا وجہ بدماشی کرتے ہیں. تو میری گزارش ہے کہ وزیر پنجاب سے کہ ان محکموں سے تمام سے ہمیں بٹھایا جائے. مسٹر ٹرانسپورٹ بلال اکبر صاحب اس پہ نوٹس لیں اور تمام اس محکمے کو، تمام ٹرانسپورٹ انڈسٹری کو سپورٹ کریں تاکہ یہ ٹرانسپورٹ چلتی رہے. پاکستان منی مزدا گڈس ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کے مرکزی صدر حاجی شیر علی چودھری صاحب ہمارے ساتھ بات چیت کر رہے تھے. محترمہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ سے انہوں نے اپیل کی ہے، وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر سے انہوں نے CTO لاہور سے اپیل کی ہے کہ ٹرانسپورٹرز کی حالت زار پر رحم کھایا جائے اور یہ فریاد سنی جائے. جس طرح انہوں نے ریونیو اکٹھا کرنے کی بات کی ہے، آپ نے ویسٹ کو، گلف کو، دنیا کے جدید کنٹریز کو آپ نے فالو
فالو کر لیا اور وہ فارمولہ آپ نے یہاں پہ امپلیمنٹ کر دیا, وہاں پہ ڈرائیورز کو, ٹرانسپورٹرز کو, سول سوسائٹی کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. اس طرح ریونیو نہیں اکٹھا کیا جاتا, اس طرح جرمانے نہیں کیے جاتے. اگر مڈل ایسٹ میں بھی جرمانے بھاری ہیں تو وہ ریاست آپ دیکھتے ہیں کس طرح کے ٹریننگ سکولز ہیں ڈرائیورز کے لیے, کس طرح کے ہاسپٹلز ہیں, ان کے بچوں کے لیے کس طرح کی ایجوکیشن ہے, ٹرانسپورٹرز کو کس طرح ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے, انشورنس ہے, ان کو سستے آسان قرضے دیے جاتے ہیں, لون دیے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنا بزنس چلا سکیں. آپ یک طرفہ ایک وہ فالو نہیں کر سکتے کہ جی جرمانے بھاری کر دیں, ٹریفک ڈسپلن میں آ جائے گی. کس طرح ڈسپلن میں آ جائے گی؟ آپ نے ڈرائیور کو ٹریننگ دی, نہ ایجوکیٹ کیا, نہ ٹرانسپورٹر اونر کو فیسیلیٹیٹ کیا, نہ اس کو آن بورڈ لیا, نہ اس کے ساتھ بیٹھے, نہ نیگوسیشنز کے ذریعے کوئی پالیسی بنائی. یک طرفہ پالیسیاں بنانے سے ٹرانسپورٹرز شدید مشکلات کا شکار ہیں. محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ مشکلات کس طرح کی ہیں آپ سن رہے ہیں. یہ مرکزی صدر ہیں آل پاکستان منی مزدہ گڈس ٹرانسپورٹرز ایسوسی ایشن کے. محترمہ وزیر اعلیٰ صاحبہ یہ مسلم لیگ نون کے جانثار ساتھی ہیں اور اس دور کے ہیں جس دور میں نون لیگ کا نام نہیں کوئی لاہور میں لیتا تھا, جب جو پچھلا دور گزرا ہے. اس سے پہلے بھی یہ نون لیگ کے ساتھ رہے ہیں. ٹرانسپورٹرز موسٹلی لاہور میں نون کو سپورٹ کرتے ہیں. تو اس طرح کے ساتھ ان کے ساتھ جس طرح کی زیادتی ٹریفک وارڈنز کر رہے ہیں, آر ٹی سیکٹری اور جس طرح پی ٹی سی کا محکمہ اور ایکسائز کا, یہ 10 کے قریب محکمے ہیں. 25,000 مزدہ ڈیلی لاہور میں داخل ہوتا ہے. آپ اس کو روک دیں, 25,000 مزدے کے ساتھ دو بھی آپ اگر لگائیں, 1 لاکھ لوگ تو آن سپاٹ کھڑے ہیں. اسی ٹائم پروٹیسٹ وہ کر دیں گے, اسی ٹائم موٹر وے جی ٹی روڈ بند کر دیں گے. اس طرح حالات نہیں چل سکتے. ٹرانسپورٹ کا پہیہ اسی صورت چل سکتا ہے جب آپ اس کو چلنے دیں گے. اور یہ آپ کے ٹریفک وارڈنز جن کا آپ نے کمیشن رکھ دیا ہے کہ جی آپ اتنا ریونیو لے کے آئیں گے تو اتنا کمیشن, کس قدر ناانصافی ہے. پھر کہتے ہیں لاہور کے ٹریفک وارڈن سب سے پڑھے لکھے ہیں, یہ پی ایچ ڈی ایم فل ماسٹرز کیے ہوئے انہوں نے, تو یہ ڈرائیوروں کو گریبانوں سے پکڑتے ہیں, تھپڑ مارتے ہیں. یہ پی ایچ ڈی کر کے آئے ہیں. خدا را ان ٹریفک وارڈنز کو ڈرائیورز کے ساتھ, ٹرانسپورٹرز کے ساتھ انسانوں والا رویہ اختیار کرنے کی تلقین کی جائے تاکہ ٹرانسپورٹر سکھ کا سانس لگیں اور ٹرانسپورٹ کا پہیہ چل سکے. عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت, آپ سے ہوگی پھر ملاقات. اللہ نگہبان.